ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، قیام کرتا ہے، دن اور رات کے سلسلے گزارتا ہے، اور پھر روز مرہ کی اسی زندگی کے اندر ہمارے دروازے پر جب دستک ہوتی ہے تو گھر کے اندر سے جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ دروازے پر کون ہے، تو آگے سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ آپ سے ملنے کوئی مہمان آیا۔ آپ سے ملنے بولیے مہمان آیا۔ تو وہ مہمان آتا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ رمضان جو ہے وہ ایک مہمان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ مہمان ہے۔ تو جب دستک ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے ہمارے گھر میں، تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کی خاطر تواضع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا ذرا، رمضان میں چونکہ آج 9واں روزہ ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی سکینت بھی نازل ہوتی ہے انسانوں پر، یعنی کہ سکون ہوتا ہے، تو اس کے ضمن کے اندر نیند بھی آتی ہے، اور ہمیں تو مساجد میں ویسی بہت نیند آتی ہے، تو نیند نہ آنے دیجیے گا۔ ابھی یہ بیان شروع کرنے سے پہلے بھی میں نے ایک محترم صاحب کو اٹھایا کہ اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کی اجازت ہو تو ہم بیان کر دیں۔ تو توجہ رکھیں گے، ایک توجہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ جتنی آپ توجہ رکھیں گے اتنا آپ حاصل کریں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا گیا، جس نے کوشش کی وہ پا گیا۔ If you want to gain something, then you have to do something for it۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا، اور اگر آپ کہیں پر پہنچنا چاہتے ہیں، if you want to reach somewhere, then you have to start from somewhere۔ اگر آپ کہیں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ آپ بات سمجھے؟ تو اسی لیے دین جو ہے دیکھیے ہمارا بہت خوبصورت ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم اس کے الفاظ کے اندر پرو نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ الفاظوں کا جو پیرا ہن ہے اس کے اندر دین نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی دین کو ہمارے لیے کس نے پسند کیا؟ ہاں، میرے ساتھ ساتھ چلا کریں، سبحان اللہ کہا کریں۔ اللہ جب میں پوچھوں تو آپ اللہ کا جواب دیا کریں، جہاں پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا کریں۔ تو آپ کی اس توجہ کے انداز سے وہ شخص جس پہ غنودگی چھا رہی ہوگی اس کا بھی غنودگی کا ازالہ ہوگا، اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ دین جو ہے وہ کل کا کل خیر خواہی ہے اور بھلائی ہے اور سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ اب میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ رمضان کی مثال ایک مہمان کی طرح ہے۔ رمضان کی مثال بولیے بولیے کس کی طرح؟ مہمان کی طرح۔ جیسا کہ ہم ایک گھر کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جب سے پیدائش ہوئی، جیسے میرے گھر میں میری پیدائش ہوئی اور اس کے بعد آج تک میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔
اور جو لوگ اپنا ذاتی گھر نہیں رہتے، وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، کرائے کے گھر پہ، تو وہ بھی اگر دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو 5-7 سال وہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رہیں، کیونکہ بار بار شفٹنگ کرنا ایک بار ہے، ایک مصیبت کا کام۔ تو اب آپ جہاں پر مقیم ہیں 5 سال سے 7 سال سے، یا اس گھر میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مثال بڑی آپ کو نقطے کی مثال سے، آپ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، روز کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اور روز کے معاملات ہیں، دن اور رات ہے، خوشیاں ہیں، اور پھر آپ کو آپ کے چوکھٹ پر دستک ہوتی ہے، اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو یہ نہیں آگے سے جواب آتا کہ ڈاکیا ہے یا دودھ والا آیا ہے، بلکہ یہ جواب آتا ہے کہ کوئی مہمان آیا۔ اللہ آپ سے ملنے، بولیے، کوئی مہمان آیا، تو آپ کے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے، اور آپ اپنی حسب توفیق اس مہمان کی خاطر تواضع کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ مہمان داخل ہوتا ہے آپ کے گھر میں، اور آپ اس سے اچھے سے سلوک کرتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، آپ کی نشست ہوتی ہے، حسب توفیق جو آپ کے گھر میں ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ امیراں دے گھر جائیے تے کچھ نہیں لبدا، غریباں دے گھر جائیے تے وہ بہتی خاطر تواضع کرتے ہیں، گھر چ جو کچھ بھی ہوندہ ہے وہ لیا کے تے دے دیندے ہیں، تو امیراں دے گھر جائیے تے وہ ٹھڈ وچ وٹ پی جاندے ہیں کہ آنے والا آ کیوں گیا۔ تو بہرحال یہ بھی، یہ لطیفے اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ ایکٹیو ہو جائیں۔ تو اب آپ مہمان کو جو ہے وہ انٹرٹین کرتے ہیں، اور مہمان کا خیال رکھتے ہیں، اور کچھ گھڑیاں وہ گزارتا ہے، آپ کے گھر کے اندر رہائش نہیں قائم کر لیتا، یا کوئی اسٹامپ پیپر لے کر آ کے آپ کی جائیداد کے اندر حصے دار نہیں بن جاتا جو مہمان ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور مہمان کا آنا اور جانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہمان کا خیال رکھا کرو، اور جب مہمان تمہارے گھر سے رخصت ہوتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو تمہارے گھر کی پریشانیاں جو ہے اس کی پیٹھ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح مثال ہے رمضان کی، کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نشیب و فرائض چل رہے ہیں، دن اور رات کے معاملات چل رہے ہیں، اور پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اب یہ مہینہ ہم نے خود نہیں بلایا، جیسے کہ وہ شخص گھر میں بیٹھا تھا تو اس نے مہمان کو خود نہیں بلایا، بلکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کے اس کے گھر داخل ہو۔ تو یہ مہینہ بھی اسی طرح اللہ کی رحمت بن کے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہمان وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ آپ کے زندگی کی دستک میں، آپ کے گھر کی دستک میں جو تحفہ لے کر کے آیا ہے۔ عموماً ہمارے کلچر میں کسی کے گھر جاتے ہیں، جیسے غالب نے بھی اس کو خوب کہا کہ کچھ تو عمل کر غالب، کچھ تو عمل کر غالب،
سنا ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. اللہ اکبر. یعنی غالب نے اپنے مرنے کے بارے میں یہ کہا کہ غالب کچھ تو عمل کر، سنا ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو مہمان بھر کے آپ کی زندگیوں میں آیا، یہ اپنے ساتھ ایسا تحفہ لے کر کے آیا کہ جس تحفے کی مثل کل کائنات لانے سے قاصر ہے. رمضان کا مہینہ آپ کی زندگیوں میں مہمان بن کے آیا اور دستک دیا اس نے شعبان کے بعد کہ رمضان آ گیا، اور اس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یعنی کہ شعبان کے آخری ایام میں، متفقن علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر اب ایک قد اظلکم شہر عظیم، تمہاری زندگیوں کے اندر ایک بہت ہی جلیل القدر اور عظیم الشان اور برکتوں اور رحمتوں اور رفعتوں والا مہینہ داخل ہونے کو. سبحان اللہ. تو تم اس مہینے کی بولیے تیاری کرو. اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، یعنی ایکسپٹ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام آپ شعبان کے اندر کیا کرتے تھے. اور یہ کیا اہتمام تھا کہ یہ پریپریشن آف رمضان، یعنی کہ رمضان کی تیاری. اور ویسے سرکار جو ہے وہ ہر مہینے کے کن ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ کسی کو معلوم ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر. سبحان اللہ. ہر ماہ کی جو روایات میں ہمیں ملتا ہے، پیر کا یوم اور 13 تاریخ چاند کی، 14 تاریخ، 15 تاریخ. اللہ اکبر. اور روزہ جو ہے وہ آپ کی تنہائی کو پاک کرتا ہے. یہ آپ کو بات میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. روزہ جو ہے وہ بولیے آپ کی تنہائی کو پاک کرتا ہے. اور جب آپ کی تنہائی پاک ہو گئی تو تب آپ اللہ کے قریب چلے گئے. اور روزہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ جل مجدہ کے حضور اگر آپ ذکر کریں، آپ پڑھیں سبحان اللہ، پڑھیں سبحان اللہ، تو اللہ نے اس کا اجر بتا دیا کہ اس کا 10 گنا ہے. اور اگر یہ سبحان اللہ تو نے رمضان میں پڑھا تو اس کا 7 گنا اجر ہے. توجہ رکھیے گا بات. اور اگر آپ نے نفل پڑھا تو اس کا اجر بتا دیا کہ اس کا اتنا اجر ہے، 10 نیکیاں. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اگر ایک نیکی کی تو اس کی 10 نیکیاں. اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کیا تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر اس کو یعنی کاشت کیا، اور اس میں سے پھر 7 پودا جو نکلا اس کی 7 بالیاں نکلی، اور 7 صنافی کل 7 مئۃ حبہ، اور پھر اس 7 میں سے 100 اور نکل گئی. اللہ اکبر. اور اب 7 میں سے 100 نکلی تو 700 ہوگی فار 1 ٹیل. ٹھیک ہے جی، ایک ٹہنی کے اوپر کتنی ہوگی؟ 700. تو کیونکہ انسان کو جو یہ گنتی ہیں اور یہ زیادتی جو ہے یہ انسان کو بڑی پسند ہے، تو یہ اللہ نے اس کی مثل دی. لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے. اللہ، اس کو کوئی گن نہیں سکتا.
اور اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو زیادہ عطا کر دے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ذکر کیا، سبحان اللہ کہا، تو اس کی ایک نیکی یا 10 یا پھر 700، یا رمضان میں کیا تو ایک نفل جو ہے اس کا 7 گنا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ بیت اللہ میں آپ نے جو ہے حج کے دوران نماز پڑھی تو اس کا 700 گنا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح جہاد کیا تو اس کا اتنا آپ کو ثواب مل رہا ہے، زکوٰۃ دی تو آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے، اور آپ نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی تو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے، میں ان لوگوں کے لیے خصوصاً کہوں گا کہ جو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا دل جو ہے دکھتا ہے دیکھ کر کہ نوجوان طبقہ جو ہے آج ہمارا وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ پہلے میں یہی باتیں بڑے سخت لہجے میں کہا کرتا تھا، لیکن اب افسوس ہوتا ہے، اور ایک واعظ کر کر کے جو ہے ٹھہراؤ آ گیا میرے اپنے اندر بھی۔ تو یقین جانیے کہ روزہ نہ چھوڑیں، یہ چھوڑنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوڑنے والی عبادت ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم سچ بھی نہیں بولتے، ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک یہ مہمان ہمارے زندگی میں آتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے، 30 دن کا روزہ۔ اگر آپ کو کام کا زیادہ بار ہے تو آپ کام کم کر لیں، ریلیکسیشن لیو آپ اپلائی کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو آپ گھر میں رہنا کم کر دیں۔ آپ کے علاقے کی جو مسجد ہے آپ وہاں پر قیام کریں دن کا زیادہ حصہ، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ ایام معدودات، اللہ اکبر، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ بات سمجھیں، گنتی کے کتنے ہیں؟ چند دن ہیں، اور ہر چیز کا ثواب اللہ نے بتایا کہ نماز کا ثواب اتنا، زکوٰۃ کا ثواب اتنا، ذکر کا ثواب اتنا، حتیٰ کہ جہاد کا ثواب اتنا۔ لیکن روزہ جو ہے، جو میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس کا مفہوم ہے جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ یہ میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، روزہ کس کے لیے؟ میرے ساتھ دہرائیے، جن کو زیادہ روزہ لگ رہا ہے وہ آواز سے دہرائیں۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ آج کل تو ویسے روزہ لگ ہی نہیں رہا، الحمدللہ، بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تو ایام کر دیے، اور ایسا خوبصورت ماحول، اور ٹھنڈ لگ رہی، راتوں میں اچھی ہوائیں، اور کیا شان ہے اللہ کی کہ دیکھیں رمضان سے پہلے کیسی گرمی ہو گئی تھی، اور رمضان کے آتے ہی دیکھو انوار اور تجلیات کا سلسلہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کے بتانے کی، یہ میرے بیان کرنے کی، واعظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوری بڈی کین فیل دیٹ مومنٹ، اپنی ذات کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور رمضان کا روزہ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، یہ دہرائیں میرے ساتھ کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ خالص اللہ کے لیے۔ اللہ، اب بندے نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس روزے کا پھر ثواب کیا ہے؟ تو قربان جاؤں اللہ کی رحمت عظیمہ پر، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا جم کے کہیں سبحان اللہ، یہ آپ کے اجر میں شامل ہوگا۔ اللہ نے اس کا اجر بتایا ہی نہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں اپنے دروس کے اندر کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی عمارت کی تعمیر کروا رہے ہیں، توجہ ہے، آپ کوئی عمارت بنوا رہے ہیں، اور ادھر آپ نے 15 مزدور رکھ دیے، 15 مزدور آپ نے رکھ دیے کہ یہ تم کام کرو صبح سے رات تک دیہاڑی، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ 5 مزدور اس میں سے بہت اچھے ہیں، اور وہ جم کے کام کریں گے، وہ ان 10 کے لیول کا کام کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنے ٹھیکیدار صاحب کو کہا
کہ جب ان کی دہاڑی لینے کا وقت آئے تو آپ ان 10 کو دے دیجئے اور باقی 5 جو ہے ان کو آپ نہ دینا، ان کو میرے آفس میں بھیج دیں۔ بات سمجھے آپ؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو وہاں پر آپ نے کچھ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، ان کے پینے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، اور کچھ تحائف بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جو اجرت جو دیہاڑی آپ سے اس کی طے ہوئی تھی 500 یا 1000، آپ نے اس سے بڑھ کر کے دی یا کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے اس کو عطا کیا۔ اللہ! تو روزہ جو ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تو ہر حلال چیز سے رک گیا میری محبت کی خاطر۔ تیرے گھر میں کھانا اور پینا موجود تھا، اگر تجھے پیاس لگی تو تیرے فریج میں یا تیرے گھڑے میں ٹھنڈا پانی جو ہے وہ موجود تھا، اور اگر تجھے اپنا فزیکل جو تیری نیڈ ہے، انسانی جو شہوت ہے، اس کو پورا کرنے کا اگر تجھے ذوق ہوا تو گھر کے اندر تیری حلال بیوی یا بیوی کے لیے حلال میاں جو ہے وہ میسر ہے، لیکن تو میرے عشق کے اندر رک گیا۔ یہ اللہ کا رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ! صبغۃ اللہ، کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کا رنگ چڑھائیں اپنے اوپر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور رنگ ساز کے پاس جانے والوں اور اپنے چنریاں اور اپنے دوپٹوں کو رنگوانے والوں، یہ سوچو کہ آج میرا اللہ تم لوگوں پر اپنا رنگ چڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو دن کے اندر صرف روزہ رکھ لے، اور یہ چند گھنٹے کا روزہ رکھ، تو 11-12 گھنٹے کا، 13-14 گھنٹے کا روزہ رکھ تو، اور روزہ رکھنا تیرا کام ہے، اور تیرے ساری زندگی کی گندگی اور گناہ اور تیرے ساری زندگی کا وہ دامن اور وہ چولی کہ جو خراب ہو گئی تھی اور اس پر دھبے لگ گئے تھے، اور اب تو رنگ ساز کے پاس جاتا ہے۔ ہماری بھی مارکیٹ ہے نا، بیویاں آتی ہیں، کیا کرنے آتی ہیں بیویاں؟ اپنا دوپٹہ رنگ کروانے آتی ہیں، رنگ ساز کے پاس آتی ہیں۔ کوئی مولانا آتے ہیں، اپنا امامہ وہ رنگ ساز کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ اس کو سبز رنگ کا آپ کر دیجیے۔ کوئی بی بی آتی ہے، کہتی ہے میرے اس سوٹ کو آپ گلابی رنگ کا کر دیجیے، اس کو آپ نسواری رنگ کا کر دیجیے، کیونکہ اس دوپٹے کا یا اس چنری کا یا اس کپڑے کا وہ رنگ اس وقت نہیں ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ رنگ اس وقت نہیں ہوتا جو ڈیمانڈنگ رنگ ہوتا ہے، جو رنگ اس کا ہولڈر ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس میرے کپڑے کے اوپر یہ رنگ چڑھ جائے، تو اس وجہ سے وہ اس کو اجرت کے ساتھ مارکیٹ میں لے کر کے آ کر اور رنگ ساز کو دیتا ہے کہ یہ تم دوپٹہ ابھی تو سفید ہے، تم اس کو سبز رنگ کا کر دو۔ اللہ! تو اسی طرح ہمارا بنانے والا، ہمارا مالک اور ہمارا خالق اور ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ اللہ، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں اس ذات کی صورت میں جو دوپٹہ عطا کیا تھا وہ ہم نے آج میلا کر دیا، جھوٹ بول بول کر، وہ ہم نے سود کھا کھا کر فنا کر دیا، اور وہی جو اللہ نے ہمیں وجود بخشا تھا ہم نے اس وجود کو تار تار کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے غافل انسان، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ اپنے رب کریم کی محبت سے۔ اللہ! تو آج میں اس رمضان کی صورت میں ایسی رنگ سازی کی دکان کھولتا ہوں کہ جہاں پر آنا تیرا کام ہے، روزہ رکھ کر آنا تیرا کام ہے،
اور تجھ پر اپنا رنگ چڑھانا میرا کام ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اے رنگ ساز کے پاس جانے والے، کون ہے جو اللہ سے زیادہ بہترین رنگ تمہاری روح پہ کرے؟ آج اپنی روح کی چنری کو رنگوانے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ یقین کریے ہماری زندگیوں سے اتنی تیزی سے جاتا چلا جا رہا۔ ابھی دیکھیے چند دن پہلے میں نماز تراویح میں سوچ رہا تھا کہ آج 3 روزے ہو گئے، اور آج صبح دیکھیے تو 9 روزے ہو گئے، 2023 9 روزے، تو آپ اس کے بعد دیکھیے اگلے جمعے کو جو ہے وہ 15-16 روزے ہو جائیں گے۔ تو اولہ رحمتہ و اوسطہ مغفرتہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے، توجہ رکھیے گا اور اب میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، کہ رمضان کے جو 30 دن ہیں اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریٹ کر کے 10 ڈیز کی ان کی ڈگنیٹی بیان کی ہے۔ اب کیا ہے؟ اولہ رحمتہ، کیا ہے بولیے میرے ساتھ؟ پہلا جو عشرہ ہے 10 دن کا، وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ اب رحمت کا آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، کہ جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر، القرآن یفسر بعضہ علی بعض، قرآن خود جو ہے اپنے بعض مقامات کی تفسیر جو ہے وہ بعض کے ساتھ کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے والدین کے لیے جو دعائے بخشش اللہ نے سکھائی ہے، اس میں اللہ نے اپنی رحمت کی، اپنی ربوبیت کی صفت جو رحمت ہے، اس کو نوک کرنے کے لیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے وہی رحمت آپ کو یاد کروائی اور اس کی ریمائنڈر کال دی کہ اے اللہ رب ارحمہما، میرے والدین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، میرے والدین کہ اے اللہ تو مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ، کہ جس طرح کہ انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جبکہ میں کیا تھا؟ صغیرہ، بچہ تھا۔ اب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، سوئے ہوئے پر دودھ گرا دیتا ہے یا اس کے اوپر جو یورن پاس کر دیتا ہے، تو کیا وہ باپ اس کو اٹھ کے مارنا شروع ہو جاتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ۔ میں تعلیم بالغاں کا بھی ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی ایکٹیونیس اور اٹینڈنس کے لیے، تاکہ آپ لوگ جو دین بچپنے میں نہیں سیکھ سکے اور اب اگر اللہ موقع دے رہا ہے تو آپ اب سیکھ لیں۔ تو خدا را میری آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ فرقہ واریت سے پاک بیان ہوتا ہے، آپ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ نہیں، اور ہر عیب سے پاک اور تانا کشی سے پاک صرف قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر خدا را آپ تھوڑا جم کے بیٹھا کریں۔ اب جو مارکیٹ کے جو لوگ ہیں، جب گاہک قریب آتا ہے تو جم کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ اپنا جو ماں چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ادھر کسٹمر کھڑا ہے اور تمہارا دھیان کدھر ہے؟ تو ادھر تو بھائی جان کسٹمر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کسٹمر ہیں یہاں پر فرشتوں کی صورت میں، کہ جو آپ کی قبر میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو تھوڑی سی توجہ، یہ رمضان کے 30 روزے جو ہیں، ان کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 10 دن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اب بولیے، رحمت کی مثال میں نے آپ کو دی، اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، اولہ رحمتہ، کہ پہلے 10 دن میں تو نے جو گناہ کیے، معصیتیں کی، جو اللہ کی راہ سے تو بھٹکا رہا، اللہ کہتا ہے کہ تو آ جا، میری رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، حدیث میں آتا ہے کہ
انسان کو بہکانے والے سارے خارجی عوامل جو شیطان کی صورت میں ہیں ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی آمد ہے تو اللہ کی رحمت کی، اللہ کی بخشش کی، اللہ کے پیار کے، اللہ کے محبت کے، اللہ کے انوارات اور تجلیات کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کے سارے وفتحت الابواب السماء حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسرا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وفتحت الابواب الجنہ، یعنی آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک ایسا ماحول، آپ کو ایک ایسا ایمبیانس، آپ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر عطا کر دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کا جنتی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ جنتی بننا بولیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ بس ایک خارجی، جو ایک داخلی عوامل باقی رہ جاتا ہے جو گمراہی کا سبب بنتا ہے، کہ وہ آپ کی اپنی نفس ہے، اس کو پکڑ کے جکڑ نہیں دیا جاتا، اسی کا امتحان ہوتا ہے رمضان۔ اور پھر پہلے 10 دن اللہ اکبر، دیکھیے ایسے تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو نافرمان کو نہیں بلاتی۔ ہمارے یہاں تو آج کل میں ایک محفل میں بیٹھا تو وہاں گھریلو بات ہو رہی، تو بتایا گیا کہ بچے نے شادی کی اور وہ اماں جی جو ہے وہ غصہ کر گئی، تو اماں جی نے کہا کہ تو جو ہے میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ تو خیر ڈیلی روٹین ہے، میرے پاس سٹوریز کم ہیں، آپ کے پاس زیادہ ہیں، اور پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہمارے چہروں سے آج مسکراہٹیں ہٹ گئی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کم از کم اس بیان میں آپ جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھا کریں، مسکرا کر بیٹھا کریں، اور شوق سے اور اشتیاق سے دین کو سیکھا کریں، اور سنی اور وہابی اور دیوبندی اور بریلوی یہ سارے بن کے نہ دین سنا کریں، مسلمان بن کے دین سنا کریں۔ اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا تے ڈاڈی فرقہ بندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراپا بندی۔ بابا بلے شاہ اس ٹائم کہہ گئے ہیں، اسی اس ٹائم بھی ہوتے ہی پھنسے ہوئے ہیں شیعہ سنی دے اندر، وہابی دے اندر، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، چھوڑ کے پڑھنی ہے۔ اور بھائی جیسے بھی آپ پڑھیں، جس فقہ کو بھی فالو کریں، آپ کر تو لیں، آپ اس کے اندر خلوص تو لے کر کے آئے، یا کہ آپ دوسرے کی تان و تشیح کے اندر لگے رہیں گے۔ بہرحال یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں۔ تو پہلے 10 دن کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اب میں ان نوجوانوں سے خصوصاً بات کر رہا ہوں کہ جو تھوڑی سی علت کے پیچھے جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدارا آپ روزے کے اس عظیم الشان عبادت کو نہ چھوڑیں، اور وہ لوگ جو عقیدے کی انتہا پر ہے اور تقوی کی انتہا پر ہے اور اللہ سے محبت کی انتہا پر ہے، ان سے میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسے مرض الموت کے اندر ہے اور وہ روزے کو نہیں چھوڑ رہے، تو یہ بھی ناپسند۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مرض میں مبتلا ہو جائے وہ ان روزوں کو لٹا لے، یا جو سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو ریپیٹ کر لیں۔ اور جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی ہمارے گھروں کی فیمیلز کے اندر، کیونکہ میں فیمیلز کے اندر جا کے بیان تو نہیں کر رہا، تو ان سے ریلیٹڈ جو میلز ہیں میں ان میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ میسج جو ہے اپنی فیمیلز میں سپریڈ کرنا ہے، سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو فیمیلز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ رہی ہیں، اور مارکیٹوں میں سرے عام پانی پی رہی ہیں، کھانے کھا رہی ہیں، اور لوگ بھی جو نوجوان طبقہ ہے، اسٹوڈنٹ، وہ بھی روزہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی، آج میرا پیپر ہے، آج میرا ٹیسٹ ہے، میں نے زیادہ پڑھنا ہے، تو میں نے، بھائی اس کا روزے سے کیا تعلق؟
تو اس دنیا کے ٹیسٹ میں فیل ہو جا، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن وہ آخرت کا ٹیسٹ اور وہ آخرت کا روزہ اور وہ اللہ کے وعدے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو روزہ رکھ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بھی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ وانا اجزا بھی، کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ، یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو بولیے کیا مل گیا؟ اس کو اللہ مل گیا۔ اللہ اکبر، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس پر۔ جس نے روزہ رکھا بولیے اس کو کیا ملا؟ اس کو اللہ مل گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اب پہلے میں ساری اس گفتگو جو گھنٹے پر مشتمل ہوئی، میں یہ کہتا رہا کہ روزے دار کا ثواب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے کہا میں خود اس کا ثواب اور اس کی اجر اور اس کی جزا دوں گا، اس کا ریوارڈ دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک اس کو افطار کے وقت مل جاتی ہے، بولیے کب ملتی ہے؟ افطار کے وقت۔ اور دوسری خوشی بھی اللہ نے نہیں بتائی، دوسری خوشی اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کو میں اپنے سے ملاقات کے وقت دوں گا۔ تو کیا یہ روزہ ہے؟ اور اللہ کا رنگ چڑھانے کا کیا ہے کہ او شاتمہ، حدیث کے الفاظ ہے جو میں نے ابھی پڑھی بخاری، کہ اگر تجھے کوئی گالی دے دے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ فقل انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ اور مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ تو نے یہ ریپیٹ کرنا ہے، یہ تو نے 2 دفعہ کہنا ہے کہ میں روزے سے۔ اللہ اکبر، کہ تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے جھگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے اس دنگل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے فتنے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حضور پیش کیا ہوا ہے اور مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ اللہ، اور رمضان کے پیغامات میں ایک بات ہم عادی سمجھتے ہیں، وقت ختم ہو گیا لیکن وہ بھی بات آپ سے کہتا چلوں کہ ہم رمضان کو سمجھے ہیں کہ رمضان کا صرف اور صرف پیغام جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ خدا را رمضان کا صرف پیغام روزہ رکھنا نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ بولیے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کے نزول، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رمضان کی مثال جو ہے وہ مہمان کی مثال، اور مہمان جو ہے کسی کے گھر کچھ لے کر کے جایا کرتے، تو رمضان کے مہینے نے جب آپ کی زندگی میں دستک دی تو اس کے ہاتھ میں جو گلدستہ ہے انعام کا وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے اور وہ قرآن ہے۔ اور آپ رمضان کے اس 30 روزوں میں کم از کم 30 قرآن کی آیات جو ہے وہ یاد کرنے کا ارادہ کریں۔ زندگی گزر گئی آج ہماری اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر ہیں۔ 30 آیات کریمہ 30 دن میں، 30 ورسز into the 30 days۔ آپ سب ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر لیں کہ 30 آیات کریمہ، 3000 کی کہیں دیہڑی لگ رہی ہو نا تو ہمارے جو اس نے افطاری ہماری کرائی ہو ہم وہ بھول جاتے ہیں، ان میں اتھے جانا میری دیہڑی لگ رہی ہوتی۔ تو 30 آیات آپ ایوری سنگل ورس آپ میمورائز کریں، اس کو ریسائٹ کریں، اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اور اس کو آپ کنٹینیو کریں 30 دن کے اوپر، تو یہ 30 آیات اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی عطا کرے گا۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہوا ہوتا ہے رمضان میں کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب نزول قرآن ہے رمضان میں تو قرآن کی نسبت سے انعام کی صورت میں آپ کو روزے کا گفٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ رمضان کا مکمل پیغام ہے، صرف روزہ نہیں، قرآن منسلک ہے، قرآن کے صدقے سے روزہ ہے۔ اللہ، قرآن اللہ کی تجلی ہے۔ انزل فی القرآن ھدی للناس، اور یہ قرآن جو ہے یہ ساری کی ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا گیا۔
آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہے اور وہابی کا نہیں ٹھیک، سنی کا ٹھیک ہے اور شیعہ کا نہیں ٹھیک، اور دیوبندی کا ٹھیک ہے اور بریلوی کا نہیں ٹھیک۔ خدا را آپ ان قلعوں سے نکل آئے ہیں، اب بہت ہو گیا۔ آپ صرف قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور مسلمان بنیں۔ مسلمان بن کے آپ مسلک فالو کرنا ہے، آپ نے وہابی کا، آپ موسٹ ویلکم آپ کریں۔ آپ کو دیوبند اچھا لگ رہا ہے آپ کریں، یہ اسکول آف تھاٹس ہے، یہ ریلیجن نہیں ہے۔ دیکھیے دیوبند ایک ادارہ ہے اور بریلوی بھی ایک ادارہ ہے، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ آپ کو ان کا اسکول آف تھاٹ اچھا لگ رہا ہے، آپ ادھر چلے جائیں، آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ ادھر، لیکن آپ مسلمان تو بنے۔ سب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ کیا بنیں گے؟ مسلمان بنیں گے، اور تفرقہ نہیں ڈالیں گے، ایک دوسرے سے تفریق نہیں کریں گے۔ اللہ نے بریلویوں کی علیحدہ جنت نہیں بنائی ہوئی اور دیوبندیوں کے لیے علیحدہ جنت نہیں بنائی ہوئی۔ اللہ نے جنت بنائی ہے کن کے لیے؟ اب مجھے نام بتائیں، کن کے لیے بنائی ہے؟ تو مسلمان بنیں گے تو ہی تو جنت ملے گی۔ تو اولہ رحمت، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تو آ گیا میری رحمت کے اندر تو پھر میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو 10 دن ہیں وہ آگ سے خلاصی کے ہیں، جہنم سے خلاصی کے۔ آپ کے اس ادارے کے اندر الحمدللہ اب بڑوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، تعلیم بالغاں۔ اس کو جو شخص جوائن کرنا چاہے وہ ممبر پر آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس میں بڑے لوگ جو دیکھیں شرم کی وجہ سے اپنی نماز نہیں ٹھیک کروا سکتے، جو شرم کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ رہے کہ میں آپ کس کو کہوں، تو ان کے لیے اس دارالعلوم حنفیہ کے دروازے کھلے ہیں، اور تعلیم بالغاں کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا، اور اس کی نشست جو ہے وہ جمعرات کو ہوتی ہے نماز ظہر کے بعد۔ تو آپ اس کو جوائن کریں، آن لائن بھی جوائن کر سکتے ہیں، فزیکل بھی کریں، تاکہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ربط جو ہے وہ جڑ جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔